حسن نثار آفیشیل چینل میں ابن صحرا آپ کے ساتھ ہے۔ پروگرام بیلی پور کے مہمان میں آج ہمارے مہمان ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور بچپن کہاں گزرا آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محبوب ترین شخصیت حسن بھائی کو سلام پیش کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ میں ایسے عام انٹرویو نہیں دیتا، جی بالکل ہی زیرو ہے، جی بالکل، لیکن حسن بھائی کا نام سن کر میں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ان کی عقیدت، محبت، سچائی، صاف گوئی، شجاعت، دیانت، بطولت، جتنے بھی الفاظ لاؤں وہ تھوڑے ہیں۔ وہ بھی آپ سے عشق کرتے ہیں۔ تو باقی انسان کمیوں کا پتلا ہے، لیکن بہت ہی پیارے انسان ہے، اس لیے میں آپ کو یہ تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں۔ جی ہماری خوش قسمتی ہے۔ میرا تعلق راجپوت گھرانے سے ہے، راجپوت چوہان، اور ہم دریائے راوی کے کنارے ہمارا قدیم گاؤں ہے، کئی سو سال پرانا۔ تو زمیندار فیملی ہے ہم، وہاں علاقے کے بااثر فیملی میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس کا فضل ہے، وہ کسی کچے کوٹھے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اس نے کرم کیا، شروع سے آنکھ کھولی تو ایک اچھے خوشحال گھرانے کا ماحول دیکھا، نوکر چاکر سب کچھ اس مالک کا کرم و احسان ہے۔ بے شک۔ تو ایک قدیم قصبہ ہے تلمبا، جی اس میں سکندر کی ملتان پہ اٹیک کرنے سے پہلے اس کا سٹے یہاں ثابت ہے، اور پھر محمود غزنوی کا ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے یہاں پر سٹے ثابت ہے، اور امیر تیمور کا تلمبے کو تاراج کرنا، تباہ کرنا ثابت ہے۔ یہ بہت قدیم قبل مسیح کی تہذیب ہے۔ جی تو وہ میرا علاقہ ہے، وہیں میرا جنم ہوا 23 جون 1953 کو۔ آپ بچپن ایسا ہے کہ 11 سال تک تو گاؤں میں ہی رہے، پرائمری اسکول تک۔ تو 11 سال کے بعد میرے والد رحمۃ اللہ علیہ، والدہ چاہتی تھیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو انہوں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں میرا ٹیسٹ کروایا، اچھا ٹیسٹ دلوایا، تو میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت وہ اسکول اتنے اسٹینڈرڈ کا تھا کہ پورے پنجاب میں اس کے مقابلے کا اسکول کوئی نہیں تھا، اور وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی تھی، جو میرٹ پہ آ گیا الا کوئی بڑی سفارش ہو۔ تو وہاں میں اپیئر ہوا تو میں نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا، تو پھر 11 سال سے آن ورڈ 18 سال تک، 19 سال تک میں وہاں رہا، سینٹرل ماڈل اسکول میں میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ کالج میں FSC کیا۔ تو میرا بچپن تو یہاں گزرا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تبلیغ میں لگ گیا، تو اس کی چکی میں پسا، وہ ایک اور دنیا تھی، یہ اور دنیا تھی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ بچپن کی شرارتوں کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ جی میں نے بہت مار کھائی ہے ماں باپ سے بھی اور استادوں سے بھی، کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو زبردستی پڑھا رہے تھے، تو میں کلاس کے اندر بھی کتاب کے اندر ناول رکھ کے پڑھتا تھا، ابن صفی کے، رضیہ بٹ کے، میں یہ ناول پڑھتا رہتا تھا، تو مجھے مار بڑی پڑی ہے۔ تو شرارتوں سے بھرپور تھی میری لائف، لیکن ایک بڑی شرارت کہ میں نے اپنے ہاسٹل میں کھانے میں جمال گوٹا ڈال دیا، اچھا، بڑی دیگ میں۔ تو 60-70 لڑکے تھے ہاسٹل کے، ان کو جو ڈائریا لگا اور ایسی تباہی مچی کہ وہ لائنیں لگ گئیں بیچاروں کے، اس وقت گندے گندے ٹوائلٹ ہوتے تھے۔ اچھا، تو وہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، بس اس کا اشارہ کر دیا ہے، پھر اس پر بھی
ٹھیک ہے, گوشت مالی ہوئی. اچھا, بچپن کے دوست ہیں آپ کے؟ ہاں جی, پرائمری تو میں نے وہیں کی تھی, اور اس وقت کے جو میرے دوست ہیں وہ دیہاتوں کے لڑکے تھے. ان میں کچھ تو میرے گاؤں کے ہی تھے, ہمارے پاس ہی رہتے ہیں, ہمارے لوہار ہیں, ہمارے ماچھی ہیں جو ہمارا کام کرتے ہیں. قدیم ذمہ داروں میں یہ چلتا ہے نا بھائی, ہمارا لوہار, ہمارا ماچھی, ہمارا نائی, تو ہمارا ڈھول بجانے والا, اس کو ہم پرائی کہتے ہیں. یہ سارے نسل در نسل چلتے تھے. تو وہ گاؤں میں ہی ہیں. اور اس اسکول کے جو میرے کالج کے دوست ہیں ان میں میری لائن بدل گئی تو کم ہی ملتے ہیں. جو ملتے ہیں اچھی طرح یاد ہیں. اچھا, انہیں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے طارق جمیل اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب میں؟ وہ میرا بڑا اب ادب کرتے ہیں. میں ان سے کہتا بھی ہوں کہ مجھے تم طارق جمیل ہی کہا کرو, میں اوروں کے لیے تو ہوں مولانا طارق جمیل, لیکن ہمارا بچپن کٹھے گزرا ہے, شرارتیں کرتے ہوئے, مار کھاتے ہوئے. تو یہ جمال گوٹا جو ڈالا تھا اس میں وہ میرے شریک تھے, یعنی ایک لے کر آیا تھا, ایک نے رگڑا تھا. کلاس سے بھاگ کے آنا تھا نا, تو سارے کام تقسیم میرے ذمہ. آخری خطرناک کام تھا جا کے ڈال دینا. یعنی وہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہے. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. بہت اچھی دوستی ہے, بڑا اچھا تعلق ہے. میں نے اپنے دوست بھلائے نہیں. واہ. جو زندہ ہیں ان کا پیچھا کرتا رہتا ہوں, خود فون کرتا ہوں, حال پوچھتا ہوں, بلاتا ہوں. ابھی بھی کل پرسوں میرے پاس آ رہے ہیں میرے اسکول کے ساتھی. اچھا. اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں بلا ناغہ. کوئی دن ناغہ نہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا. سبحان اللہ. یعنی آپ کی شکل میں ان کے لیے صدقہ جاریہ جی اللہ نے. میں نے بلایا. بعض دوست مجھے نہیں ملے تو میں نے بیت اللہ کے سامنے کئی سال کھڑے ہو کے دعا کی, یا اللہ زندہ ہیں تو ملاقات کرا دے, پھر پاس آ گئے تو انہیں معاف کر دے. تو ان میں سے کئی مجھے اللہ نے ملا دیے, بالکل ایک اتفاقی حادثہ کے طور پر. اللہ نے میری ان کی ملاقات کروائی, میں نے ان کو ڈھونڈا, ان سے ملا. مولانا صاحب, رومانس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ آپ رومانٹک ہیں؟ ہر انسان ہوتا ہے, ہر جذبہ محبت جی ہر انسان میں ہے, جذبہ نفرت ہر انسان میں ہے. جب آگے وہ حص لطیف تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کے احساسات, جذبات اور ہوتے ہیں دوسروں کی نسبت. وہ جلدی چیزوں کو محسوس کرتا ہے, تھوڑے سے واقعے سے زیادہ اثر لیتا ہے. پھر کبھی وہ شاعری میں نکلتا ہے, کبھی قلم میں نکلتا ہے, کبھی تحریر میں نکلتا ہے, کبھی تقریر میں نکلتا ہے, کبھی فزیکل لائف میں وہ جذبہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. تو رومانٹک تو دنیا کا ہر انسان ہے, جنگل افریقہ کے جنگل میں رہنے والا ہو یا وہ واشنگٹن میں رہنے والا ہو. اس سے کوئی انسان خالی ہی نہیں کہ جذبہ محبت کے بغیر تو زندگی ایک پتھر کی مورتی ہے, اس میں کیا خوبصورتی. اور رومانس کو ہم لیتے ہیں صرف عورت سے عشق کو. صحیح. یہ ایسی بات نہیں ہے. میں تو میرے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے پوری 2 دفعہ, ایسے گھوما ہوں یوں, یا راؤنڈ دا کلاک, اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا دنیا ساری. تو کوئی منظر آ جاتا میں گاڑی رکوا دیتا اور باہر نکل کے کھڑا ہو کے اس کو بس ایسے دیکھتا رہتا تھا. چودھویں کا چاند ہوتا ہے, ہمارے گاؤں میں بڑے گھر ہیں تو صحن میں بیٹھے ہوئے میں اس کو ایسے کر کے دیکھتا رہتا ہوں. اور مجھے خود میں نہیں پتا ہوتا میں اسے کیا باتیں کر رہا ہوں. تاروں سے کر رہے ہیں باتیں تو چاندنی رات. لیکن شکر ہے اللہ کا, اور ہر خوبصورت چیز آدمی کو اٹریکٹ کرے, یہ رومانس ہے. اور ایک
دنیا پھر کر میں نے ایک فرق دیکھا جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ کوئی کتابی چیز نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں جتنی جاندار مخلوق ہے، ایون کہ درخت بھی، اس میں نر زیادہ خوبصورت ہے، مادہ کم خوبصورت. واہ. اب مورنی کو دیکھو کیسی بھیڑی سی کوڑی سی ہوتی ہے، اور مور کو دیکھیں کیسے پر پھیلاتا ہے. پھر ہم بچپن میں والد صاحب گھوڑے گھوڑیاں رکھتے تھے، تو گھوڑے کا ایسے سینہ ہوتا تھا اور گھوڑیاں اس کے سامنے ایسے. شیر اور شیرنی کو دیکھیں، اب اس کو پھیلا دیں. میں تو بہت مرغا اور مرغی کو دیکھ لیں کہ پوری کائنات میں جو نر ہے وہ خوبصورت ہے، جو مادہ ہے وہ اس کے سامنے بہت ماٹھی ہے. انسان میں اس کا الٹ ہے، اس میں مادہ عورت انتہائی خوبصورت ہے اور مرد اس کے مقابلے میں ماٹھا ہے. وہ اس قدر حسین نہیں ہے جتنا عورت ہے. اس لیے عورت پہ جتنی شاعری کی ہے شاعروں نے وہ مردوں پہ نہیں. اور ہماری سرائکی میں تو شاعری میں جو شاعر ہوتا ہے عورت بن کے شاعری کرتا ہے. بالکل ایسے، کیونکہ جو جذبات عورت میں ہوتے ہیں وہ مرد میں ہو ہی نہیں سکتے. مرد کا عشق حلال کے طور پر بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، 4 بیویاں. جی بالکل. اور بیوی کا تو ایک ہی ہوتا ہے. واہ واہ. تو اس کا عشق تقسیم نہیں ہوتا. واہ واہ. اور مرد کا عشق 4 حصوں میں شرع نے تقسیم کیا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے عورت میں رومانس بھی زیادہ ہے. پوری کائنات کی ماداؤں میں انتہائی حسین. میرے گھر میں 2 پودے لگے ہوئے ہیں کھجور کے، ایک نر ہے ایک مادہ ہے. اچھا. وہ ایسا لگتا ہے جیسے شیر کھڑا ہوا نر. وہ پھل نہیں لیتا، وہ پولینیشن کے کام آتا ہے. صحیح. ہوا چلتی ہے تو اس کا بور اڑ کے ساتھ والی مادہ کھجور پر پہنچتا ہے. وہ اس سے چھوٹے قد کی ہے اور پھر وہ پھل سے لد جاتی ہے. بالکل. واہ. تو جتنے بھی درختوں میں بھی میں نے دیکھا، جن درختوں میں نر مادہ کا کانسیپٹ کافی واضح اور کلیئر ہے، جی، وہ نر بڑے خوبصورت ہیں اور مادہ اتنی نہیں ہے. میرا یہ تجربہ ہو سکتا غلط بھی ہو، کوئی آسمانی بات تو ہے نہیں. ایک مسافر صحرا نورد کی بات ہے. تم ابن صحرا ہو، میں صحرا نورد ہوں. فرق یہ ہے کہ تم نے صحرائی کی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں صحرائی کیا ہوتی ہے. اور میں خاک چھان 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 پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تلمبے کی بات آپ نے فرمائی ہے، اس میں بازار حسن تھا، اور وہ واقعہ ذرا ہمارے ویورز کو، حسن نثار آفیشل چینل کے ویورز کو بتائیں. ایسا ہے کہ 1818 میں پٹھانوں کی حکومت تھی ملتان پر. جی. پٹھان قبیلے. تو اسے رنجیت سنگھ نے 1818 میں فتح کیا، اور مظفر خان آخری بادشاہ تھا، اپنے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوا اور اس نے قبضہ کیا. جی. تو اس نے 3 جگہ بازار حسن بنائے. ایک ملتان میں بنایا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک ہمارے تلمبا میں بنایا. اچھا. تلمبا میں 1 مہینہ سٹے کیا، چونکہ راوی اس کو ایسے ہی ٹکر کھا کے گزرتا تھا، اور کھجوریں تھیں اور بہت حسین منظر تھا تلمبے کا. آپ کی مہمان نوازی سے ہم لطف اندوز ہوئے تھے. حسن بھائی، میں، سلو بھائی، جی سلو بھائی ساتھ تھے، میں تھا، ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب ساتھ تھے. جی. ایک رات آپ تشریف لائے تھے. تو اس نے 1818 میں یہ قائم کیے تھے 3 اڈے. وہ تینوں مسلسل چلے آ رہے تھے، اب بھی چل رہے ہیں. تو کوئی 10-15 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ میں ساری دنیا میں جاتا ہوں، اور یہ مظلوم طبقہ ہے، پتہ نہیں کس طرح ایک لڑکی طوائف بنتی ہے. یہ تو مجھے اندر جا کے پتہ چلا. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. تو ان کے چھنکتے گھنگرو دیکھ کر لوگ کچھ اور مطلب لیتے ہیں ان کی شخصیات کا، لیکن یہ بہت پسا ہوا طبقہ ہے، بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے.
مجھے جانے کے بعد پتہ چلا اچھا، کوئی عورت نہیں ہے جو اپنے جسم کو روزانہ نئے نئے مرد کے سامنے پیش کرے، کوئی عورت اس پہ آمادہ نہیں ہے، کوئی عورت پوری دنیا میں، یہ اس کی نیچر اور فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو سب علاقے کے ذمہ داروں کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماؤں کو داشتہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اچھا، شادی کے لالچ دے کے رکھا ہوا تھا، اور اس طرح وہ وہیں کی پیداوار ہیں، اور مجبوری سے وہ یہ کام کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ان کے سر۔ میں نے ان کو بیٹی کہا، وہ رونے لگ گئیں۔ بتاؤ اس میں رونے والی کیا بات؟ کہ میاں صاحب ہمارا وہاں ٹائٹل ہے میاں صاحب، میاں صاحب سانو بیٹی کدی کہیں نہیں آکھیا، اے تو سب پہلے بندے ہو جائیں سانو بیٹی آکھیا، سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا۔ پھر میں نے وہاں تعلیم شروع کروائی حدیث پاک کی اور اسلام کی بنیادی چیزیں، کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، وضو، طہارت، اور ان کو ترغیب دیتا شادی کر لو۔ ہائے ہائے۔ تو ایک طوائف نے کہا، وہ تھوڑی ڈھل گئی تھی، کہنے لگی کہ مولانا آپ میری بیٹی کا رشتہ تلاش کرو۔ اچھا، تو میں نے کہا رشتہ تو تم خود تلاش کرو، شادی کا خرچہ میں کروں گا۔ کہنے لگے مولانا طوائف کے کوٹھے پہ رشتہ پوچھنے کون آتا؟ ہوئے 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 ہوئے، مجھے اس نے رلا دیا بی بی نے کہ طوائف کے کوٹھے پر رشتہ پوچھنے کون آتا ہے مولانا۔ تو پھر کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں تیار کیا کہ تم یہ پیشہ چھوڑ دو، میں تمہیں وظیفہ دوں گا۔ وہ 250 لڑکیاں ہیں، بڑی چھوٹی درمیانی۔ تو دوستوں سے چندہ کر کے میں کچھ 40 لاکھ ماہانہ ان پہ خرچ کرتا رہا۔ اچھا، ان کے وظیفے مقرر کیے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مجھے دعائیں ملیں وہ ان طوائفوں کی تھیں جن کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے تھے، جسم بکنا بند ہو چکے تھے، عمر ڈھل گئی تھی، وہ فاقوں پہ تھی، کئی کے دن کے فاقے تھے ان کے، اور یہ نہیں کہ 1 مہینے کے لیے فاقہ ہے، مسلسل فاقہ، کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا، وہ بدن تھا۔ تو ان کے رو رو کر وہ میرے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ تو جب تک یہ کرونا نہیں آیا جی، تو میں ان کو وظیفے دیتا رہا، ان کی شادیاں کروائیں، بہت سوں کی شادیاں کروائیں، بہت سوں نے یہ کام چھوڑ دیا، بہت سوں نے نہیں چھوڑا، وہ پھر بھی کر رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کو دیتا رہا۔ مجھے میرے ساتھی کہتے یہ تو پیشہ بھی کر رہی ہے، آپ سے پیسے بھی لے رہی، ضائع ہو رہے ہیں پیسے۔ میں نے کہا یہ پیسہ میں اگلی نسل پہ خرچ کر رہا ہوں کہ ان کی اگلی نسل انشاءاللہ اس سے نکل آئے گی۔ واہ، تو اس طرح جب تک یہ کرونا نہیں آیا میں ان پہ مسلسل خرچ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے معافی مانگ لی کہ اب جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ لینے والے بن گئے، تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں 40 لاکھ اپنی جیب سے ادا کروں، لیکن اب بھی میرا ان کا محبت کا رشتہ باقی ہے، قائم ہے۔ میں ان کی دکھ درد میں شریک ہوتا ہوں، پوری ایک فاؤنڈیشن بنا دی ہے، ان میں کوئی مریض ہو اس کا پورا علاج کیا جاتا ہے، کوئی شادی کرنا چاہے اس کی شادی کے پورا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس ساری چیزوں میں میں اب تک بھی ان کے ساتھ ہوں۔ فاؤنڈیشن کا نام کیا ہے مولانا؟ وہ ہے MTJ فاؤنڈیشن۔ MTJ فاؤنڈیشن، محمد مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، مجھے کیا خبر، میں اپنے جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں خوبی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، واہ، اور وہ پتہ چلے گا موت کے وقت۔ تو اس سے پہلے میں کیا کہوں میرے اندر یہ خوبی ہے، کل کو اللہ کہے نہیں مجھے منظور ہی نہیں، تو پھر خوبصورت بات۔ کیا خامی یہ ہے کہ میرے اندر اوروں کے لیے درد بہت آ جاتا ہے، وہ جس سے میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ اس طبقے کو کبھی کوئی سلام بھی نہیں کرتا، خاص طور پہ دیندار طبقہ، جی، ٹھیک ہے نا۔ جی، میں اس طبقے میں جو طوائفیں مر گئیں، جو گلوکار مر گئے،
جو گلوکارائیں مر گئیں، جو ایکٹر مر گئے، جو ایکٹریسز مر گئیں، جو راگ راگنی سے متعلق سازندے ہیں، وہ بین نواز ہے، طبلہ نواز ہے، وہ سارنگی نواز ہے، وہ ہارمونیم نواز، جتنے بھی مر گئے اور ایمان پہ مر گئے، ان کے لیے میں 2 نفل پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ غفلت میں گئے معاف کر دیں۔ واہ، اور کتنوں کے میں نے بدل حج کروائے، مر گئے ہیں لیکن مجھے پسند تھے، میں چونکہ کالج لائف بھی گزری ہے تو ان کے لیے حج کروائے، ان کے لیے ایصال ثواب کروائے، ان کے لیے نفل پڑھوائے جن کو میں پسند کرتا تھا اس زمانے میں۔ کیونکہ میں جو سینٹرل ماڈل اسکول میں انٹرٹینمنٹ کی جو کمیٹی تھی اس کا سیکرٹری ہمارے سبرڈنٹ نے مجھے بنایا ہوا تھا۔ اچھا، میں طے کرتا تھا اس ہفتے کون سی فلم دیکھنی ہے، کس سینما میں دیکھنی ہے، اور کنوینس کیا ہوگی، رکشوں پہ جانا ہے، بس پہ جانا ہے، وین پہ جانا ہے، یہ سارا کچھ میرے ذمہ ہوتا تھا کہ پورے ہفتے میں ساری فلموں کا، اس لیے مجھے سروے کرنا پڑتا تھا۔ اور ویسے بھی میں اسٹڈی آور میں لڑکے پڑھتے تھے اپنا کتابیں، میں ایک رسالہ چھپتا تھا مصور، فلمی رسالہ، جی، میں وہ پڑھتا رہتا تھا۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی کون سی ڈش فیوریٹ ہے؟ ارے بھائی، زندگی سفر میں گزری تو فیوریٹ تو تب بنتی ہے جب کسی ایک جگہ قیام ہو اور اپنی پسند کا معیار قائم ہو، آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، پرسوں وہاں ہیں، ترسوں وہاں ہیں، اس لیے کوئی ایسی فیوریٹ بن نہیں سکی کہ میں کہوں بھائی یہ تو کھانی ہی کھانی۔ اچھا پکا ہوا ہو، بے ذوق نہیں ہوں کہ جیسا بھی مل جائے کھا لوں، ایسا نہیں ہے، اچھا پکا ہوا تو جو بھی کھانا آ جائے کھا لیتا ہوں۔ لذیذ تو آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں، مفید کے پیچھے بھی جاتے ہیں، مفید غذا؟ اس عمر میں تو دیکھنا چاہیے، شروع میں تو نہیں دیکھتے تھے لیکن اب تو دیکھنا چاہیے عمر کے ساتھ ساتھ۔ میں 60+ ہوں تو اس میں 30 کی بدپرہیزی تو نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا میسج ہے۔ ایکسرسائز کرتا ہوں، بلکہ میں سب کو پیغام دیتا ہوں ایکسرسائز کریں۔ اس عمر میں بھی میں ایکسرسائز کرتا ہوں، اس مصروفیت میں کرتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور غذا، یہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، یہ جتنے بھی ٹن پیک ہیں، کولے، یہ سب کولے ہیں پنجابی کے، ان سے گریز کریں۔ اچھا، کون سی ڈش سے آوازاری محسوس کرتے ہیں؟ یہ جنک فوڈ سے ہی؟ ان سے میں عقلاً آوازاری محسوس کرتا ہوں کہ یہ بڑی مضر چیزیں۔ صحیح۔ ویسے کھانے پڑی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن عقلاً میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا کہ مجھے پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کون سا شاعر آپ کو پسند ہے؟ یہ آپ کیا چھیڑ رہے ہیں، دکھتی رگیں میری۔ شکیل بدایونی، واہ، جس نے مغل اعظم کے گانے لکھے تھے نا، بالکل، اس کی واہ، دل کرتا ہے اس کو پڑھنے کو۔ اور اس شکیل بدایونی کا یہ شعر بھی، اور جو گانا اس نے لکھا تھا لیڈر فلم کے لیے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے، جبکہ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اچھا، شکیل بدایونی آپ کو پسند ہے؟ اس کو تو آپ جانتا ہی کوئی نہیں ہوگا وہ کون تھا۔ بالکل، بہت بڑا اور آج کے شاعر ویسے ہی شاعری پر تہمت ہیں، جی، شاعری کوئی نہیں ہے آج تو، کوئی ایسا شاعر نہیں جس سے اثر لے کر کہا جائے کہ واہ 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 واہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناصر کاظمی تک ہاں، آتی ہے بات، کیا بات ہے۔ فیض احمد فیض بھی، جی، کوئی ایک شاعر نہیں، کئی، لیکن اس وقت ذہن میں حاضر نہیں ہے۔ کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ دیکھو، اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے تھوڑی،
اور خواہشات دی ہیں لامحدود. صحیح. تو نہ پوری ہونے والی کی تو فہرست ختم ہی نہیں ہو سکتی کسی بھی انسان کی. صحیح. یہ سوال ہی غلط ہے کہ کوئی ایسی خواہش، ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے. یہ ہے انسان. اس لیے اللہ نے اس کو جنت کے لیے ڈیزائن کیا ہے کہ وہاں پر زندگی بھی انتہا کوئی نہیں اور خواہشات کی بھی انتہا کوئی نہیں. تو لینے والے میں پوری کیپیسٹی ہے لینے کی، اور دینے والے میں دینے کی کیپیسٹی ہے پوری دینے کی. اللہ اکبر. تو یہ تو سوال وہاں کے لیے ہے. بالکل صحیح. یہاں تو ہر انسان گزارا ہی کرتا ہے. واہ. مرضی کا جہان اسے بنا نہیں سکتے ہم. آپ سے جو سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کیوں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے جواب میں جو میسج پنہا ہے نا وہ ویورز تک جائے. آخری سوال مولانا صاحب کہ اور زندگی اگر ملے تو مولانا طارق جمیل ہی بننا پسند کریں گے، عالم دین؟ دیکھیں یہ تو اللہ نے مجھے ایک ٹائٹل دے دیا. زندگی کا انتہا یا زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک اچھا انسان کہلاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھا انسان بنوں. میرے ساتھ مولانا کا ٹائٹل ہو نہ ہو، اگر میں ایک اچھا انسان ہوں تو اللہ کو بہت پسند ہوں. مولانا کے بغیر ہی اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. لیکن اگر میں انسان اچھا نہیں ہوں، میری زبان کا بول ٹھیک نہیں، جذبات ٹھیک نہیں، احساسات ٹھیک نہیں، رویے ٹھیک نہیں، تو لوگ چاہے میرے پاؤں چومیں، میں جانور ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہت خوبصورت بات کی ہے. بہت شکریہ. آپ سے ہم کلام ہو کر بہت خوشی محسوس ہوئی. اور اس چینل میں جو اس چینل کے ذریعے حسن نثار آفیشیل چینل کے ذریعے جو میسج آپ آخری کوئی میسج دینا چاہیں گے ویورز کو؟ وہی جو حسن بھائی کہتے ہیں، ان کے کالم تو کالم نہیں ہوتے، نوحہ ہوتے ہیں. پستی کا سبب اقتصادیات نہیں اخلاقیات ہیں. اخلاقیات ہیں. یہ کئی دفعہ اس پر وہ کلم میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں. جی. تو اخلاقی پستی سے نکلیں اللہ کے واسطے. جھوٹ چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں. یعنی کم سے کم دو چیزیں کر لیں: ایک جھوٹ نہ بولیں، ایک دھوکہ نہ دیں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں. تو لوگوں کی دعائیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں. جیسے پتنگ کو ہوا کا جھونکا اوپر اڑا کے لے جاتا ہے، ہوا نہ ہو تو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی. ایسے لوگوں کی دعائیں پتنگ کے لیے ہوا کا جھونکا ہے جو اس کو اوپر سے اوپر اڑا کے لے جاتا ہے. واہ. بہت شکریہ سر. السلام علیکم.